عقیدہ ختم نبوت کی تفصیلات کو جانا جائے۔ دوسرا حق ہے عقیدہ ختم نبوت کی تفصیلات کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچایا جائے۔ اور تیسرا حق ہے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا جائے۔ یہ جو میرے موبائل میں مجلس علماء اہل سنت کا اشتہار ہے، یعنی آج کے پروگرام کا جو اشتہار ہے، اس میں عنوان ہے تحفظ ختم نبوت سیمینار۔ یہ تحفظ ختم نبوت ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت کا تیسرا حق ہے۔ پہلا حق ہے عقیدہ ختم نبوت کو جان لینا، تفصیلات کے ساتھ جان لینا۔ دوسرا حق ہے عقیدہ ختم نبوت کو جو تفصیلات کو جانا ہے ان کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچا دینا۔ اور تیسرا حق ہے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع اور تحفظ کرنا۔ پہلے حق کا تعلق میرے آپ کے ایمان کے ساتھ ہے۔ میں تفصیلات کو حاصل کروں گا تو میرا اپنا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، میرا اپنا عقیدہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو پہلے حق کا تعلق تو اپنے ایمان کے ساتھ، تفصیلات جانیں گے، ایمان مضبوط ہوگا، محفوظ ہوگا۔ اور دوسرے حق کا تعلق دوسرے مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ۔ اگر آپ ان تفصیلات کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں گے تو دوسرے مسلمانوں کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا اور ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اور تیسرا حق عقیدہ ختم نبوت کا دفاع اور تحفظ، اس کا تعلق اہل باطل کے ساتھ ہے، منکرین ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ یعنی اہل باطل کے مقابلے میں آ کے سرکار کی ختم نبوت کا دفاع کرنا اور ان کا رد کرنا، فتنے کے خاتمے کے لیے جد و جہد کرنا، نہ کہ فتنے والوں کے ساتھ ریس لگا کے محنت کرنا۔ یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا، اس کو ذرا توجہ سے دوبارہ سنیں۔ تیسرا حق ہے عقیدہ ختم نبوت کا دفاع۔ دفاع کا مطلب باطل کا رد، باطل کا خاتمہ، نہ کہ ان کے ساتھ ریس لگانا۔ پنجابی میں کہتے تسی اپنا کام کر دے رہو تے اسی اپنا کام کر دے رہے، وہ فتنہ پھیلاتے رہے، ہم اپنا کام کرتے رہے۔ دفاع اس انداز سے ہو کہ فتنہ ختم ہو جائے، پہلے مغلوب ہوگا اور بالآخر پھر ختم ہوگا۔ جب تک ہم دفاع والے حق کو صحیح طرح ادا نہیں کرتے، یہ ریس چلتی رہنی ہے۔ یہ 3 سال پہلے بھی چل رہی تھی، آج پھر چل رہی ہے۔ 3 سال پہلے بھی میں نے کہا ہوگا قادیانیت موجود ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ دفاع کرنے والے نہیں ہیں۔ اب واپس آ جائیے، ان حقوق کو ہم نے ادا نہیں کیا، عقیدہ ختم کی تفصیلات کو نہیں سمجھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آئے روز سننے کو ملتا ہے بندے کا ایمان ضائع ہو گیا، ایمان خراب ہو گیا۔ اگر آپ کسی سے پوچھے پیغمبر کی ختم نبوت کہتے کسے ہیں، تو وہ آدمی تو شاید بتا پائے جو عقیدہ ختم نبوت والے، عقیدہ ختم کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی تنظیم تحریک کا حصہ ہے یا ایسے پروگراموں میں آتا رہتا ہے، وہ تو شاید بتا پائے، ورنہ تو ہم نعرہ بازی کر کے چلے جاتے ہیں، ہم جذبات کو گرما کر چلے جاتے ہیں۔ وہ جذبات، توا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایسے جذبات بھی ٹھنڈے جاتے ہیں۔ نظریاتی محنت ہو، عقیدے کی تفصیلات کو بتایا گیا ہو، پیغمبر کی ختم کی عظمت دلوں میں اتار دی گئی ہو، تو وہ بندہ مجموع کا محتاج نہیں ہوتا، اپنے ساتھ والوں کا محتاج نہیں۔ حق کے پیغمبر کو جان لیتا ہے تو پھر وہ ان پر جان دیتا ہے، لیکن اپنی راہ کو نہیں چھوڑتا، نہیں دیکھتا کہ میرا ساتھ دینے والا کون ہے کون نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے بس اب میں نے کام کرنا ہے کہ پیغمبر کی ختم نبوت کا میرے ذمہ حق ہے، میں چلتا رہوں گا۔ میرے قدم سوئے مدینہ چل رہی ہیں، میری نگاہیں گنبد خضرا پہ لگی ہوئی ہے، میں سرکار کی ان شفقتوں، ان وفاؤں کا بدل دینا چاہتا ہوں جو حضور کی مجھ پر رہیں، جو آپ کی میرے ساتھ وفائیں رہیں، وہ چلتا رہتا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ عقیدہ ختم کی تفصیلات کے حوالے سے امت مسلمہ سے لینا چاہیں، معلومات لینا چاہیں،
تو آپ کو بڑا مجمع ایسا ملے گا جو سرکار امام الانبیاء کی ختم نبوت کے عقیدے کی تفصیلات کو نہیں جانتا۔ ابھی مولانا صلاح الدین صاحب، قاضی صلاح الدین صاحب کے مدرسے میں ایک دوست آئے اور انہوں نے سوال کیا گمراہی کیوں پھیلتی ہے؟ میں نے کہا جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے۔ یہ پچھلے سفر ابھی جمعرات والے دن مظفر آباد بار کے اندر ایک پروگرام تھا، تو پروگرام کے بعد مظفر آباد بار کے صدر، وہاں کے جنرل سیکرٹری صاحب، جیلم بار کی خاتون صدر تھی، وہ اور چند وکلا بیٹھے، تو انہوں نے بھی ایک سوال کیا کہ یہ ختم نبوت کے کام کے حوالے سے ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سننے کو آتا ہے فلاں ڈاکٹر تھا قادیانی ہو گیا، فلاں وکیل قادیانی ہو گیا، فلاں تاجر قادیانی ہو گیا، فلاں دکاندار قادیانی ہو گیا، فلاں اسٹوڈنٹ قادیانی ہو گیا۔ یہ جو قادیانیت کے حوالے سے باتیں سننے کو ملتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مسلمان قادیانی ہوا، یہ جب مسلمان تھا حضور کو نبی مانتا تھا، تو ایک صاحب کہنے لگے نہیں وہ حضور کو خاتم الانبیاء بھی مانتا تھا۔ میں نے کہا ایک منٹ، میری بات پوری، حضور کو نبی مانتا تھا، حضور کو خاتم الانبیاء مانتا تھا، لیکن حضور کی نبوت کی تفصیلات کیا ہیں، عظمت کیا ہے، سرکار کی ختم نبوت کی تفصیلات کیا ہے اور ختم کی عظمت کیا ہے، وہ اس کو نہیں جانتا تھا، اس وجہ سے گمراہ ہوا ہے۔ آج ہی یہ اسی نشست میں جب سوال و جواب ہوئے عصر کے بعد، تو ان صاحب نے مجھ سے دوسرا سوال کیا، کہنے لگے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ بھی اپنی عصری تعلیم کے زمانے میں جب آپ اسکول کالج پڑھتے تھے تو آپ قادیانیت کی طرف مائل ہوئے تھے، آپ کا اپنا ایمان ہل گیا تھا۔ میں نے کہا آپ نے صحیح سنا ہے، میں سیکنڈ ایئر میں تھا تو ایک قادیانی میرا دوست تھا، میرے ساتھ پڑھتا تھا، اس کی وجہ سے میرا اپنا ایمان بھی خراب ہوا، میں قادیانیت کی طرف مائل ہوا، میرا ایمان متاثر ہوا، ہلا۔ وجہ کیا تھی؟ میں نے کہا جہالت۔ میں اسے پڑھانے والا ہوں، میتھ کا مضمون میں اسے پڑھاتا ہوں، اسٹیٹ میں اسے پڑھاتا ہوں، اکاؤنٹنگ میں اسے پڑھاتا ہوں۔ وہ کمزور آدمی تھا، ذہنی طور پر بھی کچھ کمزور، مالی طور پر بھی کمزور، وہ اکیڈمی لے نہیں سکتا تھا، تو میں ان مضامین کو اپنے روزانہ کے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کے اسے پڑھانے والا ہوں، اسے سکھانے والا ہوں، اس پر احسان کرنے والا ہوں، اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنے والا ہوں۔ دنیا کا فن میں اسے سکھاتا ہوں، اور اس نے مجھ سے قادیانیت کے حوالے سے کچھ بات چیت شروع کی، سوالات کیے، ابھی موقع نہیں ورنہ میں سوالات بھی کرتا جو اس نے کیے، سوالات کیے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ میں حضور کو خاتم الانبیاء ماننے والا سرکار کی ختم نبوت کے بارے میں شک و شبے میں پڑ گیا، اور میں یہ سمجھا کہ ختم نبوت کا معنی مفہوم وہ نہیں تھا جو ہمیں بتایا گیا، بلکہ وہ ہے جو اس کو بتایا گیا اور یہ مجھے سمجھا رہا ہے۔ وہ نہیں تھا، یہ والا ہے جو یہ مجھے بتا رہا ہے۔ اور میں آج حیران ہوتا ہوں، اور آج مجھے یہ بار بار وقتاً فوقتاً خیال آتا رہتا ہے کہ یار تم ذہنی طور پر صلاحیت کے اعتبار سے اس سے آگے کے تھے، تم میٹرک میں بھی اپنے کلاس کے مانیٹر تھے اور اس سے بہت آگے تھے، اور پھر تم نماز پڑھنے والے بھی تھے، تمہاری ماں نے تو تمہیں تلقین کی نماز پڑھا کرو، باپ تہجد گزار، قرآن کی تلاوت باقاعدگی کے ساتھ کثرت کے ساتھ کرنے والا، تم اس طرف کیوں گئے؟ تو مجھے جواب یہی ملتا ہے کہ میں دین کے ساتھ سنجیدہ نہیں تھا، نماز روزے تک تھا، دین کے ساتھ سنجیدہ نہیں تھا۔ جب بندہ دین کے ساتھ سنجیدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے حوالے سے تفصیلات کو حاصل کرتا ہے۔ میں اپنے آپ کو جواب دیتا ہوں کہ تم حضور کو ماننے والے ضرور تھے، لیکن سرکار کی عظمت ختم نبوت کو پہچاننے والے نہیں تھے۔ اس پہچان نہ ہونے کی وجہ سے تم اس کی طرف مائل ہوئے، اور وہ میرے ساتھ ایک میرا دوست کرکٹر میرا محسن وقار تھا، ہم کلب کرکٹ اکٹھی کھیلتے تھے،
تو ایک دن پریکٹس کے دوران میں نے اسے، وہ نمازی آدمی تھا اور مجھ سے پکا نمازی تھا، میچ کے دوران بھی نماز کے لیے چلا جاتا تھا، فیلڈنگ ہے تو کسی کو کھڑا کر دینا، نماز کا پکا آدمی تھا۔ تو اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ تو دیندار آدمی ہے، پکا آدمی ہے، میں اس سے کچھ پوچھوں۔ میں نے اس سے کچھ سوالات کیے، اس نے مجھے ان سوالات کے جوابات سے پہلے مجھے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جن سے تیری ملاقات ہوتی ہے، جس سے تو ملتا ہے، وہ قادیانی ہے، مرزائی ہے۔ میں نے کہا یہ قادیانی مرزائی کون ہوتے ہیں؟ قادیانی مرزائی کون ہوتے ہیں؟ یہ 2000 کی بات ہے۔ میں نے کہا قادیانی مرزائی کون ہوتے ہیں؟ کہتا قادیانی مرزائی مرزا غلام قادیانی نامی شخص کو نبی مانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں۔ میں نے کہا انہی کو احمدی کہتے ہیں، احمدی انہی کو کہتے ہیں؟ ہاں جی انہی کو کہتے ہیں۔ پھر چند باتیں اس نوجوان نے مجھے بتائیں، قادیانیت ہے کیا؟ کہتے میں نے بھی بس کہیں سنی تھی، یہ بات میں نے ایک مولانا صاحب سے سنی تھی، کوئی ختم کا پروگرام تھا تو اس میں سنی تھی، یہی باتیں میرے پاس ہے، تم ان کو لے لو۔ اور وہی باتیں میری ہدایت کا ذریعہ بنی۔ میں واپس آیا، جا رہا ہوں تو سبب جہالت ہے، واپس آ رہا ہوں تو سبب معلومات کا اصول ہے۔ آج جتنی گمراہی ہے عقیدہ ختم نبوت کے پہلے حق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ آپ احباب میں علماء کو نکال کے جو ساتھی پہلے اس جلسے میں ایسے پروگرام میں آئے ہیں یا کسی مسجد میں نے ایسے کسی پروگرام کو، یعنی صرف ختم کانفرنس کو نہیں، کانفرنس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اس میں قوت کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے، جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ میں اس کانفرنس نہیں، تربیتی کوئی پروگرام، کوئی کورس وغیرہ، اس میں آپ نے شرکت کی ہو تو آپ کو تو کچھ تفصیلات ملی، جو شریک نہیں ہوا آپ اس سے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے تفصیلات لیں، وہ نہیں بیان کر پائے گا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، غائبانہ طور پر دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، نہیں بیان کر پائے گا۔ پکا نمازی ہو، سوالات کے جوابات نہیں دے پائے گا، عقیدے کی تفصیلات کو بیان نہیں کر پائے گا۔ ہماری توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم عقائد کو سیکھیں، ہماری توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم سرکار امام الانبیاء کی ذات، آپ کی عظمت، آپ کی ختم نبوت کی عظمت کو جانے سمجھے، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اس نے بڑا نقصان دیا دوستوں، بڑا نقصان دیا ہے۔ ایک بزرگ ہیں، نوجوان عالم دین، مولانا راشد محمود سومرو دامت برکات اللہ علیہ، ان کے علاقے لاڑکانہ سندھ میں کچھ قادیانیت سر اٹھانے لگی، اور ان کے مدرسے کے کچھ طلبہ مولانا عبدالحنان صاحب کی جماعت اور ان ساتھیوں کے ساتھ مستقل رابطے میں، مدرسے کے اندر بھی طلبہ کی ذہن سازی اور مدرسے سے باہر جا کے بازاروں میں گشتیں، ملاقاتیں، لوگوں کو بتاتے تھے ختم نبوت کیا ہے، قادیانیت کیا ہے، ان کا بائیکاٹ ضروری کیوں ہے۔ جو معافی ضمیر میں سوالات لوگوں کے ہیں وہ ان کا ازالہ کرتے، قادیانیت سے انہیں دور کرتے، حفظ ما تقدم کے طور پر بھی فتنے سے باخبر کر دیتے۔ اب جب انہوں نے میدان میں کام شروع کیا تو انہیں پتہ چلا کہ تاجروں میں تو قادیانی کام کر رہے ہیں، یا لاڑکانہ مارکیٹوں میں قادیانی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ معلومات اپنے اساتذہ تک پہنچائی۔ اب اساتذہ نے مشورہ کیا تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ ہم اپنے سب سے پہلے اپنے طلبہ طالبات کی تیاری کرواتے ہیں۔ 10 دن کا کورس رکھا، اور مجھے 3 دن ملے، میں کراچی سے آ رہا تھا، مارچ کا مہینہ تھا، مدرسے چلا گیا۔ صبح طلبہ طالبات میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کورس چلتا ہے، عصر مغرب عشاء کے بعد مختلف مساجد کے اندر پروگرام ہوتے ہیں۔ میرے 3 دن مکمل ہوئے، آخری دن عشاء کا پروگرام کر کے میں مولانا کے دفتر میں آ کے بیٹھا تو آگے 2 پختون بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ بارش ہے، باشرہ نہیں کہہ رہا، بارش، باشرہ وہ ہوتا ہے جو داڑھی بھی رکھتا ہو اور ساتھ سرکار کی لائی ہوئی شریعت پر، پوری شریعت پر عمل بھی کرتا ہو، یہ بارش ہے۔ اور حال و احوال علیک سلیک کے بعد میں نے ان سے پوچھا، یار صرف میزبانی مقصود تھی کہ میں مہمان آیا ہوں، آپ میری مہمان نوازی کے لیے آ گئے، یا کوئی اور غرض بھی ہے؟ جی ہے۔ کیا؟ کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہمارا
ایک دوست ہے وہ بھی پختون ہے، ہم بھی پشین سے ہیں، وہ بھی پشین، کوئٹہ سے اگلا شہر پشین سے ہے، وہ قادیانی ہو گیا۔ میں نے کہا انا للہ انا للہ، یار میری اس سے ملاقات کرو، میں اس کے سوالات سنوں، جوابات دوں، اسے فتنے کی حقیقت بیان کروں، سامنے حقیقت بیان کر دوں۔ تو مجھے کہنے لگے اس سے تو ملاقات ہوگی لیکن پہلے آپ ہمارے سوالات کے جوابات دیں۔ میں نے کہا بھائی تمہارے سوالات، تمہارے ذہن میں بھی کوئی سوالات ہیں؟ جی ہیں۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے پہلا سوال یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کہتے کسے ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کہتے کسے ہے؟ میں عموماً مسجد میں، مدرسے میں کورس پڑھا ہوں، کسی تعلیمی ادارے میں، کسی کالج یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوں، تو میں عموماً پوچھتا ہوں کہ آپ احباب میں سے، مجمع میں سے کوئی بتائے ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ تو مجھے جواب ملتا ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی، بولنے پر پابندی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی، عام طور پر یہ جواب ملتا ہے۔ خاص طور پر کوئی ایسی جگہ جہاں ہم پہلی بار گئے، کوئی کورس پروگرام اس علاقے میں ہوا نہیں، سوال کیا جاتا ہے حضور کی ختم کسے کہتے ہیں، تو مجمع کی طرف سے جواب آتا ہے حضور اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی، مل کے بتا دیں کوئی نبی، اچھا میں وہ یہ نہیں کہتا کہ جس جس کا عقیدہ ہے، مجھے پتا آپ سب کا عقیدہ ہے، میں اس لیے دوبارہ پوچھتا مل کے کہیں حضور کے بعد کوئی نبی، پکا عقیدہ ہے، پکا، ابھی کچا ہونے لگا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہیں؟ انہوں نے آنا ہے۔ اچھا جنہوں نے پہلے کورس ہمارا پڑھا ہے نا وہ بھی جواب نہ دیں، اور جو علماء ہیں وہ بھی جواب نہ دیں، باقی احباب جو آج پہلی بار آئے، اللہ نے سعادت دی کسی ایسے پروگرام میں جو غیر رسمی ہوں۔ میں مجلس علماء اہل سنت کو نہیں بھولتا، یہ جب بھی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں نا کہ براہ راست تو یا کسی واسطے سے پروگرام کی بات کریں تو میں ضرور وقت دیتا ہوں۔ اس لیے وقت نہیں دیتا کہ جی یہ پروگرام کرواتے ہیں تو حال میں کرواتے ہیں، اگر میری یہ سوچ ہو تو میں گھٹیا آدمی ہوں کہ میں کچی مسجد میں نہ جاؤں، پکی عمارت کو ترجیح دوں۔ میں ان کی طلب اور ان کی دین فہمی، علماء میں بھی فہم ایک لیول کا نہیں ہوتا، کسی کا زیادہ ہے کسی کا کم ہے، یہ علماء اہل سنت جو جماعت ہے اس کا مجموعی فہم بہت اعلیٰ ہے۔ یہ رسمیت سے ہٹ کر حقیقت کے پیچھے چل کے ایسے پروگرام کروانے کے عادی ہیں، مزاج رکھتے ہیں جس سے نفع زیادہ ہو جائے، اور ایسے پروگراموں سے نفع ان کے سامنے آ چکا ہے۔ ان کے ایک درس قرآن کا سیٹ اپ ہے، سیرت سیمینار کا سیٹ اپ ہے، وہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم رکھے اور اس اجتماعیت کو بھی باقی رکھے، اور جو ہمارا فہم ہے اللہ تعالیٰ اس فہم کو مزید بڑھاتا رہے، انفرادی فہم، ذاتی جو ہے، اجتماعی مجموعی جو ہے، سب میں اللہ تعالیٰ برکت خیر ڈالے۔ تو بہرحال وہ ابھی آپ نے کہا تھا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آتا، اب ایک لمحے کے بعد، ایک منٹ کے بعد آپ نے کہا ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آنا، پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں ایک نبی نے آنا ہے، کیا جواب دیں گے؟ ہاں جی، امتی بن کر آئیں گے۔ جب وہ امتی بن کر آئیں گے کیا اس وقت نبی نہیں ہوں گے؟ آپ تو بزرگ ہیں نا، آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں پھنس جاؤں گا نا، اس لیے میں پہلے ہی کہتا ہوں علماء نہیں بھائی، ہماری جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں اے نبی بن کر آئیں گے، نبی حضرت عیسیٰ امتی بن کر آئیں گے، تو کیا اس وقت وہ نبی نہیں ہوں گے؟ جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی نہیں ہوں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ میں اس پروگرام کو بالکل غیر رسمی طور پر چلانے لگا ہوں، وہ ہاتھ کھڑا کرے جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی نہیں ہوں۔ اچھا ہاتھ نہیں، بازو کھڑا کریں، جزاک اللہ، 12 14 16 18، جزاک اللہ۔ جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی ہوں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ جب مجھے دیکھ کے کر رہے ہیں کچھ لوگ، جزاک اللہ۔
3 گروہ اس مسجد میں اس حال میں بیٹھے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی نہیں ہوں گے. دوسرا گروہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی ہوں گے. اور تیسرا گروہ کہتا ہے لم یبج. وہ بازبان حال کہتا ہے مولانا صاحب اسی تانوں کیوں بلایا ہے؟ تسی ساڈے کول پوچھنا ہے تے اسی تانوں کیوں بلایا ہے؟ مولانا قاضی صلاح الدین صاحب نے آپ کو کھانا کیوں کھلایا ہے؟ اس لیے کہ آپ ہم سے پوچھیں. بھائی جنہوں نے کہا حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی نہیں ہوں گے وہ نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں. اللہ جب کسی کو نبوت دے دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے. جنہوں نے کہا حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی ہوں گے ان سے قادیانی، غامدی، جوید غامدی، مرزا جیلمی، منکرین حدیث. حضور نے فرمایا الکفر ملت واحدہ. کفر کیا ہے؟ ایک ملت. جیسے کفر ایک ملت ہے اے فتنے بھی سارے اندروں ایک کوئی نہیں. ٹائٹل ان کا جدا جو ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں جوید غامدی اٹیک کرتا ہے تو صوفیاء پر، علماء پر، طبیبوں پر، معالج پر. مرزا جیلمی اٹیک کرتا ہے تو مولویوں پر، پیروں پر، استاد معلمین پر. منکرین حدیث اٹیک کرتے ہیں تو علماء پر، پیروں پر، مشائخ پر. جتنے فتنے ہیں وہ سارے کے سارے ہدف بناتے ہیں مولوی کو. لیکن مولوی 14 صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور یہ تا قیامت قائم دائم رہیں گے. جرنیل آتے ہیں بڑے بڑے جرنیل، بڑی قوت والے، اور یہ کہتے ہیں جی مولویت مکا دیں گے. مولویت نہیں مکدی، بندے موک جاندے نہیں. ایوب سے چلا ہے کام پاکستان بننے کے بعد، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے، قانون سازیاں اور طرح طرح کے تشدد، ظلم، ستم. کوئی ایک مسجد جو بند کروانے میں کامیاب ہو گیا. مولوی چکیا گیا بیچارہ، کوٹ شوٹ کھا کے باہر آیا تو انہوں نے کہا باجی ہون نہیں، آج تو بعد کام دین دا نہیں. وہ پھر ڈٹ جاتا ہے. کوئی ایک مدرسہ جو ظلم، تشدد، پروپیگنڈا، اعتراضات، الزامات کے بعد بند کروانے میں کامیاب ہو گیا. مولانا صاحب، محتمم صاحب، ناظم صاحب وہ کہتے ہیں یار یہ غامدی بھی میرے خلاف، قادیانی بھی میرے خلاف، رافضی بھی میرے خلاف، یہ جیلوی بھی میرے خلاف، منکر حدیث بھی میرے خلاف، یہ داہریہ بھی میرے خلاف. یہ سارے اہل کفر اور اہل فتن یہ میری طرف تینوں کرو کیے ہوئے ہیں، سارے مجھ پر بولتے ہیں. اور اوپر سے جو میری مسجد میں نمازی آتا ہے اس دن میں آدھا منٹ لیٹ ہو گیا تو بابا بھی میرے خلاف. جو خود پوری نماز نہیں پڑھتا، ایک آدھی نماز کھسک جاتا ہے، وہ بابا بھی میرے خلاف. وہ جناب میری مسجد کا صدر وہ بھی میرے خلاف. وہ محلے میں ایک بندے نے 100 روپیہ مجھے دیا تھا وہ بھی میرے خلاف. کہتا ہے میں تان 100 روپیہ اپنے عمل سے کہتا ہے میں 100 روپیہ نہیں دیتا تھا. ہوں میرا حق ہے کہ میں پکھا دیکھا کیوں چلتا پیا ہے، کام کیڑا ہوتا پیا. سارا کفر اور سارے جاہل مولویوں کے خلاف ہوتے ہیں. جس کے پاس دین نہیں ہے وہ مولویوں کے خلاف ملے گا. وجہ شیطان کے ساری، میں صرف فتنے والوں کی اور کافروں کی بات نہیں کرتے. جاہل مسلمان یہ بھی شیطان کے شکنجے میں آیا ہوتا ہے. اس کا پورا اٹیک بھی مولویوں پہ ہوتا ہے. اور عجیب عجیب اعتراضات. وہ بیچارے مولانا صاحب سائیکل پہ جا رہے ہیں تو سائیکل لگ گئی کسی خاتون میں، تو عورت نے اگو دی کیا اوے مولوی شرم نہیں آتی، داڑھی رکھی ہو تو عورتوں سے سائیکل مارتا ہے. مولوی صاحب بھی جھٹکے آدمی تھے، کہنے لگے کہ اماں جان میں داڑھی رکھی ہے بریک آتے نہیں، اے میری داڑھی ہے بریک تو کوئی نہیں. اعتراض کہاں پہ ہوتا ہے؟ داڑھی پر. بندہ ایک کام برا کرتا ہے، اعتراض جا کے اس کے دین پر. کبھی آپ نے سنا ایک بندے نے رشوت لی، بندہ کہتا ہے تو داڑھی منڈاندا ہے تو نال رشوت لیندا ہے، انگریز والا کردار کیوں نہیں اپناندا؟ یورپ چ داڑھی منڈاندے نے لوگ، رشوت نہیں لیندے، تو کیوں رشوت لے رہی ہے؟ کبھی آپ نے ڈاکٹر پہ اعتراض سنا، کبھی آپ نے کسی اور جا کے سارے اعتراضات ٹھوکتے ہیں دین پر. ہماری جرت، جسارت اور رب کے دین سے بے نیازی اتنی ہو چکی ہے کہ ہم جب بھی اعتراض کرتے ہیں تو علماء پر اعتراض کرتے ہیں، جب بھی اعتراض کرتے ہیں تو دین کے مزاج پر اعتراض. براہ راست قرآن کو ہدف نہیں بناتے، براہ راست حدیث کو ہدف نہیں بناتے، براہ راست مکہ مدینہ کو ہدف نہیں بناتے.
براہ راست نماز روزے کلمے قرآن کو عادت نہیں بناتے. ہاں جو قرآن والے ہیں, جو قرآن کو لے کے تھام کر کھڑے ہیں, جو ڈٹ کر کھڑے ہیں, ہمارا سارا ہدف ان پر ہوتا ہے. تو بہرحال توجہ دیجیے گا. حضرت کدھر ہے جی؟ اچھا نہیں, تھوڑی دیر تو بیٹھے نا. آپ کے انوارات آ رہے ہیں اور آپ ادھر جا رہے ہیں. حضرت جی کے انوارات آ رہے تھے, وہ جیسے اٹھے تو کنیکشن ٹوٹنے لگا. میں نے اس کر کے کہا کہ بھاجی تجھے تھوڑی بیٹھ جاؤ. اب سارے اعتراضات ہوتے ہیں علماء پر, لیکن میں واپس جاتا ہوں. میں اس وقت علماء کا دفاع کرنے کے لیے نہیں آیا, اگرچہ ان کا دفاع واسطے کے ساتھ رسول اللہ کا ہی دفاع ہے, واسطے کے ساتھ قرآن ہی کا دفاع ہے, واسطے کے ساتھ اسلام ہی کا دفاع ہے. اگر ڈاکٹروں پر اعتراض کر کے ڈاکٹروں کو غیر معتبر بنا دیا جائے تو میڈیکل فارغ ہو جائے گی, میڈیکل فارغ ہو جائے گی. جیسے چلو پھر سیاست کی طرف بات چلی جائے گی. تو بہرحال اعتراض کیا کرتے ہیں, یہ قادیانی نہیں, جاوید غامدی بھی, جو اسلام کا ٹائٹل لگا کے اوپر آ کے بیٹھے, سارے عقائد قادیانیوں والے, حتیٰ کہ وہ کھلے عام یہ کہتا ہے مرزا غلام قادیانی ایک بڑے درجے کا صوفی بزرگ تھا, اور وہ بندہ جس نے اللہ کو براہ راست گالی دی, اللہ کی توحید کا انکار کیا, اللہ کی صفات میں شرکت کا دعویٰ کیا, وہ مرزا جس نے براہ راست رسالت معاب امام الانبیاء کی ختم نبوت کا انکار کیا, محمدیت کا انکار کیا, براہ راست امام الانبیاء کی ذات جس میں پاک کی توہین کی, روضہ پاک کی توہین کی, سارے انبیاء کی گستاخیاں کی ہیں, سارے نبیوں کی توہین کی ہے, پورے دین پر حملہ کرنے والا جاوید غامدی آپ کے دنیا چینل پر اور آپ کے مختلف تعلیمی اداروں میں آ کر اس طرح اپنے پروگراموں میں آ کر کہتا ہے جی مرزا غلام قادیانی ایک صوفی بزرگ آدمی سی. صوفی بزرگ کا مطلب شیخ عبد القادر جیلانی کی طرح تھا, جنید بغدادی کی طرح تھا, بایزید بستامی کی طرح تھا, فضل بن ایاز کی طرح تھا. صوفی بزرگ آدمی تھا, ابن عربی کی طرح تھا. اور کوئی بندہ جو اس کے خلاف آواز اٹھانے والا ہو وہ آپ کے ٹی وی چینلوں پہ آ کے کہتا ہے سرکار کی عزت پر حملہ یہ ایسا جرم نہیں ہے کہ مجرم کو سزا میں موت دی جائے. وہ آپ کے چینلوں پہ آ کے کہتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام زندہ کوئی نہیں, فوت ہو چکے ہیں. اسلام کے اس عقیدے کا انکار جو عقیدہ قرآن کی متعدد آیات سے ثابت, سرکار کی احادیث سے ثابت, برائے چینلوں پہ آ کے کہے گا اپنے ٹی وی پروگراموں میں کھلے عام امام مہدی حضرت مہدی علیہ رضوان کا کوئی چکر نہیں ہے, کوئی عقیدہ حق نہیں ہے. یاجوج ماجوج دجال فلاں فلاں عقیدہ, کتنے عقائد کا انکار کرنے والا ہے, اور براہ راست قادیانیت کی نمائندگی کرنے والا ہے, لیکن کوئی بولتا ہی نہیں اس کے خلاف. اور مسلمان چونکہ ادھا پچدھا کام کرتا ہے نا, اس کو بیچارے کو جاوید غامدی کا کوئی کلپ پایا سنتا ہے, کہتا ہے یار لب و لہجہ بڑا اچھا ہے, انداز گفتگو بڑا اچھا ہے, دلیل بڑی وزنی ہے. حالانکہ وہ دلیل نہیں ہوتی جناب, وہ دھواں ہوتا ہے, وہ دلیل نہیں. دلیل وہ ہوتی ہے, ہمارے شیخ فرماتے ہیں دلیل وہ ہوتی جو رب تک پہنچا دے, دلیل وہ جو رب تک پہنچا دے. یہ تو رب سے چھڑوا کے شیطان تک پہنچاتے, جنت کی راہ سے جہنم کی راہ پر چلاتا ہے. اس طرح مرزا جیلمی ہے پوری قوت کے ساتھ, اور میرا ایک تعلق والا ہے, اس کے ساتھ میری کوئی بات ہو گئی حضرات صحابہ کی عظمت کے حوالے سے, حضرات صحابہ کی عظمت کے حوالے سے. تو وہ کہتا ہے اہل بیت اہل بیت اہل بیت. میں نے کہا بالکل اہل بیت اہل بیت اہل بیت, ان کی عظمت, ان کی حقانیت, ان کی صداقت, ان کا مقام سب مسلم, لیکن حضرات صحابہ ٹھیک ہے, میں نہیں انکار کرتا. میں نے کہا تو انکار نہیں کرتا, میں نے حضرات صحابہ دی عظمت نو مندہ یا نہیں, ان کو حجت ہدایت کے لیے راہبر رہنما مانتا ہے یا نہیں, مرکز نجات تک پہنچنے کے لیے ان کا واسطہ مانتا ہے یا نہیں, مرکز ہدایت تک پہنچنے کے لیے ان کو مرکز راستہ مانتا ہے یا نہیں. اب میں نے جب یہ بات کی تو بات گھما گھما کے لے گیا, وکیل آدمی ہے, تو میں نے قصدن اس کا باطن نکالنے کے لیے, میرے کزن بھی اس گروپ میں تھے, میں کہ اپنے کزنہ دے ایمان دی تے حفاظت کریے نا,
تو میں نے قصدن میں کہ ایک تے جڑے وکیل تے انجینئر اج قوم نو چمڑ گئے نے نا، انہوں نے امت دے ایمانہ دا جنازہ کٹتا ہے، بیڑا غرق کرتا ہے۔ اب فوراً بولا ویسے انجینئر محمد علی مرزے نے مولویاں نو خوب کپاٹا چاڑیا ہے، کپاٹا خوب لایا، ٹھکائی کیتی ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ اور جی آیا ہے نا مرزا انجینئر، آیا ہے نا، بس وہ کہہ رہا ہے کہ ہن ختم ہون لگی مولویت، بس ختم کرن لگی مولویت نو۔ اے نوجوان بیدار ہو گئے، اے میری ویڈیو سنن لگے، شیئر کرن لگے، بس ہن مولویت گئی۔ میں کہا اچھا من دسو ذرا وکیل صاحب، او مرزا انجینئر نو کتنا کو عرصہ ہو گیا ہے؟ کہنے لگا پتہ نہیں۔ میں کہ 15-20 سال ہو گئے انہوں نے میڈیا تے کام کر رہا ہے، جو آتا ہے بولتا چلا جاتا ہے، زبان پہ جو آیا کہہ گیا، چل رہا ہے۔ لیکن انجینئر مرزا محمد علی جب سے کام کر رہا، تم کہتے بس اب مولویت گئی گئی گئی، یہ پیر فقیر ختم، ان کی دکانداریاں ختم۔ میں نے کہا کیڑا مولوی جدی مسجد چلی گئی، جدا مدرسہ چلا گیا، جدے مرید پیر دے ٹوٹ گئے، کیڑا جنازہ جتھے مولوی پڑھان نہیں گیا، کیڑا نکاح جتھے مولوی نکاح پڑھان نہیں گیا، کون سا نقصان ہوا ہے؟ ہوگا۔ میں کہ یہ ابو جہل بھی کہتا تھا، یہ ابو لہب بھی کہتا تھا۔ یہ کفر و اسلام کی جنگ تو شروع سے چلی آ رہی ہے۔ ہر دور کے فتنہ وہ اس انداز سے آتا ہے کہ عام جاہل آدمی دین کے مزاج کو، رب کی سنت کو نہ جاننے والا سمجھتا ہے کہ بس اب گئے، اب کون آئے گا، اب کون آئے گا۔ اللہ کی قسم رب کا دین باقی ہے اور یہ تا قیامت باقی رہے گا۔ اس دین کو پھیلانے والے، بچانے والے، غالب کرنے والے بھی باقی رہیں گے۔ تو بہرحال موضوع بدل رہا ہے۔ یہ جتنے بھی فتنے ہیں نا، یہ اعتراض کیا کرتے ہیں، ہم زبان ہیں، ہم مسلک ہیں، ہم عقیدہ ہیں، ہلکا پھلکا چینج لاتے ہیں، ہلکا پھلکا اپنے عقائد کے درمیان چینج لاتے ہیں تاکہ ہمیں ان سے جدا سمجھا جائے۔ شیطان کہتا ہے کہ ایک فتنہ کھڑا کیا نا تو زیادہ گمراہ نہیں ہوں گے، ایک یہ کھڑا کرو، من الظلمات الی النور اور من النور الی الظلمات۔ اللہ کہتے نور ہدایت تو ایک ہے، لیکن ظلمات، فتنے، کفر وہ متعدد ہیں، وہ زیادہ ہیں۔ شیطانی قوت کیا ہے؟ نور سے ظلمات کی طرف لانا، مختلف فتنوں میں پھنسانا۔ اور بھائی اس نوجوان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ غامدیت سے متاثر ہونے والا، شیطان ادھر جوڑ دیتا ہے، اس کو انجینئر کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اس کو قادیانی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، اس کو فلاں کے ساتھ، اس کو فلاں کے ساتھ۔ اس نے مختلف فتنوں کو چلایا پھیلایا ہے۔ سرکار کے حیات طیب نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد دیکھیں ارتداد کا فتنہ الگ کھڑا ہوا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ الگ کھڑا ہوا، منکرین ختم نبوت کا فتنہ الگ کھڑا ہوا۔ مختلف فتنے اسی دور سے کھڑے ہوئے ہیں، اسی دور سے کہ کسی کو تو منکرین زکوٰۃ کے فتنے کا شکار کیا، کسی کو مسیلمہ کذاب کا، کسی کو ارتداد کا۔ یہ فتنے وہاں سے متعدد چلے آئے ہیں، آج بھی متعدد موجود ہیں۔ کاز مشن سب کا ایک ہے اور وہ دین اسلام سے دور کرنا، حق والوں سے دور کرنا۔ مجھے میرا کزن ایک بات درمیان میں آ گئی، مجھے اسی گروپ کے اندر میرا ایک کزن کہنے لگا کہ مولانا صاحب باتیں تو آپ کی دلائل کی بات چل رہی تھی، ساتھ ساتھ میں چٹکلے بھی لگا رہا تھا، کچوکے بھی لگا رہا تھا۔ تو مجھے میرا ایک کزن کہنے لگا کہ یار مولانا صاحب سب ٹھیک ہے، لیکن یار یہ جو مولویوں کے بارے میں ہے نا کہ کھاؤ پیوں ہیں، دین بیچتے ہیں۔ میں کہا پاجی تسی کتھے مولویوں نو دین بیچ دے دیکھ لیتا ہے؟ آپ کی مسجد ہے، گھر کے قریب پیدا ہے۔ میں کہا مانا تم کتنا کماتے ہو؟ اللہ دیتا ہے جی، اور پھر بھی تقریباً کوئی 2-1 لاکھ کما ہی لیتا ہوں۔ میں کہا تمہارا بھائی باپ وہ بھی کما رہا ہے، وہ بھی کما رہا ہے، وہ بھی کما رہا ہے۔ میں کہ کار ٹھیک چل رہا ہے؟ ہاں الحمدللہ گزارا اچھا ہو رہا ہے۔ میں کہ مولوی کو کدی جا کے پوچھئے کہ کتنا کماندا ہے؟ یہ میرے موبائل میں ہے، آج اٹک کے ایک مولانا صاحب کا پیغام کہ میں سرکار کے روضہ پاک پر جانا چاہتا ہوں، 2 مدرسوں میں پڑھاتا ہوں، آمدن نہیں ہے، گھر کا راشن اس وظیفے سے پورا نہیں ہوتا۔ یہ جتنے علماء ہیں پوچھ لیں، مسجدوں میں ملتا کیا ہے، مدرسوں میں تدریس کے عوض ملتا کیا ہے؟ آج اگر آپ وہ لینا شروع کر دیں جو علماء لیتے ہیں
تو آپ کے گھر کا آٹا اور آپ کے گھر کا دودھ اور آپ کے گھر کا سبزی پیاز بھی پورا نہ ہو، ان کے مال میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے، اور ان کا عزم، نیت، ارادہ وہ ان کو چلا رہا ہے کہ حضور کے دین پر سمجھوتا نہیں، اپنی ذات پر حالات آتے ہیں تو وہ گوارا کر سکتے ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی ادھر ایک واقعہ سنایا تھا، میں پھر کہتا ہوں، میں کہیں اور جاتا جا رہا ہوں، اب میرے واپس آتا ہوں، اعتراض کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف تم کہتے ہو حضور آخری نبی، دوسری طرف کہتے ہو عیسیٰ آئیں گے۔ بھائی آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے یا نہیں؟ اب مسلمان کے نبی ہوں گے تو پھر اس کا اعتراض حضور کے بعد تو نبی آ گیا، اگر کہ نبی نہیں ہوں گے تو اس کا اعتراض کیا اللہ ان سے نبوت واپس لے لیں گے؟ یہ سوال و جواب کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بنیاد کیا ہے کہ اس بیچارے مسلمان نے عقیدہ ختم نبوت کی صحیح تفصیلات، جامع تفصیلات کو حاصل ہی نہیں کیا، صحیح اور جامع تفصیلات کو حاصل نہیں کیا۔ وہ جو بندہ کہتا ہے ہمارا دوست مرتد ہوا، ہمارے سوالات ہیں، اور پہلا سوال ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ میں نے اسے کہا حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، یا یوں کہہ لو حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد اللہ کسی کو نبوت کا منصب عطا نہیں کریں گے، یا یوں کہہ لو حضور اللہ کے آخری نبی، حضور کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ تین باتیں میں نے اس سے کی۔ پہلی بات کی کہ آخری کا مطلب، ختم نبوت کا مطلب حضور کے بعد کوئی نبی پیدا، مل کے بتا دیجیے، کوئی نبی پیدا۔ ایک ہے سننے کا اثر اور ایک ہے بولنے کا اثر، سننے کا بھی اثر دل پر، بولنے کا اثر بھی دل پر۔ آپ سن رہے ہیں اور اہم بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں بولے بھی، دوہرا اثر ہو جائے گا، پختگی آ جائے گی۔ تو حضور کی ختم نبوت کا مطلب اور آخری نبی کا مطلب حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، حضور کے بعد اللہ کسی کو نبوت نہیں دیں گے، حضور کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ۔ میں نے یہ تین باتیں اس نوجوان ان دونوں کے سامنے رکھی اور اس نے مجھ سے پھر سوال کر دیا، کہنے لگا حضرت عیسیٰ کہاں پہ ہیں؟ میں نے کہا آسمان پہ۔ انہوں نے آنا ہے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، انہوں نے آنا ہے۔ میں نے کہا جی آنا ہے۔ انہوں نے آنا ہے؟ میں نے کہا آنا ہے۔ وہ کیا ہوں گے؟ میں نے کہا نبی ہوں گے۔ جیسی میں نے کہا نبی ہوں گے تو ایک دم چونک گیا، حضرت عیسیٰ آئیں گے نبی ہوں گے؟ میں نے کہا نبی ہوں گے۔ بنی اسرائیل والے عیسیٰ آئیں گے نبی ہوں گے؟ میں نے کہا نبی ہوں گے۔ جب وہ پہلی بار آئے تھے نبی تھے، آسمان پر گئے نبی ہیں، دوبارہ آئیں گے تب بھی نبوت ان کے پاس ہوگی، نبوت کا منصب پاس ہوگا، نبی ہوں گے۔ لیکن جوان وہ اپنی نبوت کو چلائیں گے نہیں، ان کی دوبارہ آمد، میں لفظ بول رہا ہوں دوبارہ، کون سا لفظ بول رہا ہوں؟ حضرت عیسیٰ پہلی بار آئے تھے؟ نہیں آئے تھے، پہلی پیر نہیں آئے، وہ پیدا ہوئے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں دوبارہ آئیں گے، دوبارہ آنے کا مطلب پہلے بھی آ چکے، وہ آگے کھل جاتی بات۔ میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تب بھی نبوت کا منصب پاس ہوگا، نبی ہوں گے، لیکن اپنی نبوت کی دعوت نہیں دیں گے، اپنا گروہ نہیں بنائیں گے، اپنی کتاب شریعت کی دعوت نہیں دیں گے، خود بھی حضور کی امتی کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے، لوگوں کو بھی حضور ہی کی دعوت، حضور اسلام ہی کی شریعت کی دعوت دیں گے۔ نبی ہیں، امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں، نبوت کا منصب پاس ہے لیکن امتی کی حیثیت سے آ رہے ہیں۔ کہتا اچھا نبی تو ہوں گے نا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہتا پھر حضور کے بعد تو ایک نبی عیسیٰ کی صورت میں آ گیا؟ میں نے کہا بالکل آ گیا۔ کہتا پھر آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، حضور تو نہ ہوئے؟ میں نے کہا نہیں، آخری نبی حضور ہی ہیں۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا آخری کا نبی کا مطلب بتایا، حضور کے بعد اللہ کسی کو نبوت کا منصب نہیں دیں گے۔ جوان تم بتاؤ، حضور حضرت عیسیٰ کو حضور کی آمد کے بعد نبوت ملی یا پہلے؟ تو کہتا پہلے۔ اور آخری کا مطلب حضور کی آمد کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی۔ اچھا تم بتاؤ، میں نے تمہیں کہا حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا، حضرت عیسیٰ حضور کی آمد سے پہلے پیدا ہوئے بعد میں؟ کہنے لگا پہلے۔
اور آخری کا مطلب بعد میں کوئی پیدا نہیں ہونا، عیسیٰ تو پہلے پیدا ہوئے۔ اچھا بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے نبیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ختم کے خلاف کیسے ہو گئی؟ ختم نبوت کے خلاف تو تب ہوگا جب حضور کے بعد کوئی دعویٰ کرے مجھے اللہ نے نبوت دی، جیسے حضور کے زمانے میں اسود نے کہا، حضور کے زمانے میں مسیلمہ نے کہا، اور ہمارے دور میں مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کیا، اس کے ماننے والے دعوے کو چلا رہے ہیں۔ سرکار کی بعثت اعلان نبوت کے بعد کوئی دعویٰ کرے میں اللہ کا نبی، تو یہ ختم نبوت کا انکار ہے، یہ منکر ختم نبوت ہے، یہ مرتد ہے، کافر ہے۔ یہ بات میں نے اسے سمجھا دی۔ اچھا اگلی اس کی بات کرنے سے پہلے میں یہیں پر وہ دوبارہ والی بات کروں۔ ایک مرزائی نے مجھ سے یہی سوال کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے؟ میں کہ بالکل آنا ہے۔ پھر تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہوئے، حضور تے آخری نبی نہیں ہوئے۔ عیسیٰ آن گے تو پھر حضور دی ختم نبوت کی بنے گا؟ عیسیٰ آئیں گے تو حضور کی ختم کا بنے گا کیا؟ پھر تو آخری عیسیٰ۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام پہلے بھی تو آئے تھے، تب بھی تو حضور آخری تھے، اس وقت بھی تو حضور کی ختم کو کوئی حرف لازم نہیں آیا تھا، وہ کب آئے؟ میں نے کہا شب معراج میں۔ معراج کی شب اللہ حضور کو مسجد الحرام سے لے کر گئے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی میں پہنچے تو 1.25 انبیاء موجود ہیں، ان میں جناب عیسیٰ نہیں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ یہ 1.25 انبیاء موجود، لیکن سارے انبیاء کی موجودگی میں بھی آخری نبی کون ہے؟ تو میں نے کہا پہلے بھی تو عیسیٰ آئے، اس وقت بھی حضور آخری، اب دوبارہ آ جائیں گے تب بھی حضور آخری ہوں گے، اور اب دوبارہ صرف عیسیٰ نہیں، جیسے شب معراج 1.25 دھرتی پر اترے ہیں، ایسی اللہ کی قسم آج بھی وہ 1.25 دوبارہ آ جائیں تب بھی امام الانبیاء ہی آخری نبی رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے وہ ہیں جن کو حضور کی آمد سے پہلے نبوت ملی ہے، سارے وہ ہیں جنہوں نے حضور سے پہلے اعلان نبوت کیا ہے، سارے وہ ہیں جن کی بعثت حضور سے پہلے ہوئی ہے، سارے وہ ہیں جو حضور سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور سارے وہ ہیں جن کی آمد کے بعد نبیوں کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہونا۔ تھوڑی جی یار تسی توجہ رکھنا میرے بچے، حضور کی آمد کے بعد نبیوں میں اضافہ نہیں ہونا۔ یہیں پر میں ایک اور بات، چلو وہ آگے جا کے کرتا ہوں۔ تو دوسرا مسئلہ سوال آیا، میں نے جواب دے دیا، لیکن تیسرا سوال اس نے کیا، مجھے کہنے لگا مولانا صاحب یہ بتائیں حضرت عیسیٰ جب آئیں گے نبوت کا منصب ان کے پاس، مجھے سمجھ آ گئی، ان کی آمد ختم نبوت کے خلاف نہیں، یہ بات بھی سمجھ آ گئی، لیکن یہ جو نبوت کا منصب ان کے پاس ہے تو یہ لوگوں کو دعوت کیوں نہیں دیں گے؟ اگر منصب پاس ہے تو اپنا گروہ بنائے، اپنی کتاب شریعت کی دعوت دے، نبوت کی دعوت دے، دعوت کیوں نہیں دیں گے؟ میں نے کہا اس لیے کہ ان کا زمانہ نبوت حضور کی آمد پر ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کی سنت ہے، توجہ کیجیے گا آگے پیچھے سب ساتھی، اللہ کی سنت ہے جب نیا نبی آتا ہے تو پہلے نبی کی نبوت کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ آئے تو عیسیٰ سے پہلے والے نبی کی نبوت کا زمانہ ختم ہوا، پھر حضور آئے تو حضور کی حضرت عیسیٰ کا زمانہ نبوت ختم ہوا، اور پھر کس کا زمانہ شروع ہوا؟ حضور کا۔ اور حضور علیہ السلام کا زمانہ نبوت کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ جناب عیسیٰ حضور علیہ السلام کے زمانے نبوت میں آئیں گے، ان کا زمانہ ختم ہو چکا، سرکار کا زمانہ چل رہا ہے، اس لیے وہ اپنی دعوت ہی نہیں دیں گے، اپنا گروہ نہیں بنائیں گے۔ نبی کی نبوت ختم نہیں ہوتی، نبی کی نبوت کو جو زمانہ ملا ہوتا ہے وہ زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ سارے مل کے بتائیں کتنے نبیوں کو مانتے ہیں آپ؟ ہیں جی 1,24,000۔ بھائی نبیوں کو اسی لیے تو مانتے ہیں کہ ان کے پاس نبوت کا منصب باقی ہے، زمانہ ختم ہو گیا ہے، منصب باقی۔ ہم کہتے ہیں سارے اللہ کے نبی، لیکن جس کی بات حجت، جس کی اتباع، جس کی اطاعت، جس کے جو ذریعہ نجات، جو مرکز ہدایت، مرکز نجات، اور جس کی نبوت چل رہی چلتی رہے گی، وہ محمد مصطفیٰ
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اور یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے سوال جواب ہے۔ پھر اس نے مجھ پر اعتراض کیا، میں نے اس کا جواب دے دیا، قصداً وہ اب سوال آگے نہیں کر رہا، پھر سوال کیا، میں نے اس کا جواب دینا تھا لیکن میں چپ ہو گیا۔ وہ قرآن کی آیت کو اس نے پڑھا 2-3 لفظ، میں نے پھر پوری آیت پڑھ دی، پھر اس نے مجھ پر سوال کیا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ سوال تو گرامر سے تعلق رکھتا ہے، تم عربی گرامر جانتے ہو؟ کہتا نہیں۔ مدرسہ پڑھے ہو؟ کہتا نہیں۔ اسکول کی تعلیم کیا ہے؟ کہتا پرائمری۔ کاروبار کام کیا ہے؟ نسوار بیچتا ہوں۔ میں نے کہ سارے سوالات تمہارے ذہن میں کس نے ڈالے؟ میں باوضو بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اس نوجوان نے کہا قادیانیوں نے۔ کس نے ڈالے؟ قادیانیوں نے۔ مولانا عبد الحنان صاحب کے دوست ہیں مولانا عبداللہ میرانی، اور کچھ اور احباب جو مولانا راشد محمود سومرو صاحب کے مدرسے کے طلبہ دورہ حدیث کے کچھ اور احباب بیٹھے تھے، تو میں ان دوستوں کو کہا جواب دو، آپ جواب دو۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں کہا دیو جواب۔ پھر ایک بندہ مجھے کہتا ہے یار وہ واپس نہ چلا جائے، آپ جواب دیں۔ میں نے پھر اس آخری سوال کا بھی جواب دیا، اور میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ دیکھو یار کتنے دکھ غم افسوس کی بات ہے کہ ہم مولوی لوگ ہیں، یہ اتنی مسجدیں ہمارے پاس ہیں، ایک قادیانی ہمارے علاقے میں آ کے ایک مسلمان کے ذہن میں سرکار کی ختم نبوت کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال گیا، اور ہم سرکار کی ختم نبوت کا عقیدہ تفصیل کے ساتھ پہلے اس تک پہنچا ہی نہیں پائے، ہم نہیں پہنچا پائے۔ وہ اپنا فتنہ ڈال گیا ہے، وہ اپنا کام کر گیا ہے۔ پھر قادیانیت اس کے سامنے رکھی، سوالات کے جوابات ہوئے، قادیانیت اس کے سامنے رکھی۔ مرزے کی کتابیں ابھی بھی میری گاڑی میں موجود ہیں، میں اس کی کتاب کھولی، تذکرہ صفحہ نمبر 152 اس کے سامنے رکھا، اور اس کا یہ سوال کہ قادیانیوں کو آپ کافر کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ دیکھو، تمہیں انہوں نے کہا کہ توحید ہماری تمہاری ایک جیسی، یہ مرزے کی کتاب تذکرہ صفحہ 152 ہے، وہ لکھتا ہے رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا، اور کتاب اس کے سامنے رکھی، تم عربی تو نہیں جانو گے، اردو دیکھو، اور عبارت کا ترجمہ کیا ہے؟ مرزا کہتا ہے میں نے کشف میں دیکھا میں خود خدا ہوں، اور میں نے یقین کر لیا میں خدا ہوں۔ اگلے صفحے پہ لکھا ہے خدا میرے وجود میں اتر آیا، میرا اللہ کا وجود ایک ہو گیا۔ پھر اگلے صفحے پہ لکھا جب میں اللہ رب بن گیا، خدا بن گیا، تو میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر آدم کو پیدا کر کے اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اسی کتاب کا صفحہ 144 اس کے سامنے رکھا، مرزا لکھتا ہے میرے گھر میں بیٹا ہونے والا ہے، بڑے کمالات والا ہوگا، بڑی صفات والا ہوگا، اور آگے آخر میں لکھتا ہے کأن اللہ نازل من السماء، جب وہ بیٹا پیدا ہوگا تو گویا اللہ میرے گھر میں پیدا ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ 442 صفحے پہ لکھا مجھے اللہ نے کہا انت منی بھی منزلاتی والا دی، اے مرزے تو میرے بیٹے کی طرح ہے۔ 164 صفحے پہ لکھا مجھے اللہ نے کہا انت مما انا، اے مرزے تو ہمارے نطفے سے، اے نعوذ باللہ۔ اسلامی قربانی میں بکواس لکھی کہ میں حالت کشف میں عورت بنا، اللہ مرد بنے، اور اللہ نے میرے ساتھ مردانہ طاقت کا اظہار کر دیا، نعوذ باللہ، مردانہ طاقت کا اظہار، جنسی تعلق قائم کر دیا۔ میں نے کہا بتا اس کو تو توحید کہتا ہے، اسے توحید سمجھتا ہے، اسے اسلام سمجھتا ہے؟ پھر اس نے جو انبیاء کو گالیاں دی، اور یہاں تک لکھا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، معجزات والے، جن کی والدہ کے نام پر قرآن کی صورت ہے، نانا کے نام پر قرآن کی صورت ہے، جن کا تذکرہ قرآن میں سارے انبیاء سے زیادہ ہے، معجزات کا، ولادت کا ذکر ہے، بلکہ حالت حمل کا ذکر ہے، ان کے حمل کا، ولادت کا، معجزات کا، بچپن کا، ان کی بشارت کا ذکر ہے۔ اور مرزا بدبخت اسی پیغمبر جناب عیسیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو کنجریوں کے ساتھ تعلق تھا، شراب پیا کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ
نعوذ باللہ ان سے زنا ہو گیا تھا، بدکاری ہو گئی تھی، اسی بدکاری سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور عیسیٰ کی ماں کا مریم کا ناجائز نکاح ہوا، اس ناجائز نکاح سے 6 مزید بچے ہوئے۔ یہ مولانا بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں ابھی انہوں نے کسی کا سوال نقل کیا، ان سے کسی نے سوشل میڈیا پہ سوال کیا اور کیا کہ یہ قادیانیت کی حمایت میں کچھ آوازیں اٹھتی ہیں، کچھ صحافی بولتے ہیں، کچھ بیوروکریسی کے لوگ در پردہ حمایت کر جاتے ہیں، عدلیہ میں انتظامیہ میں بھی کچھ لوگ ملتے ہیں، بلکہ ہمارے عوام میں بھی ایسے ملتے ہیں، اور جو ٹھیک ہے مرزائیوں کافر قرار دیتا جے ان کی کر رہا ہوتے ہیں، حمایت میں بھی بولتے ہیں، مظلوم سمجھتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ میں نے کہا جہالت، انہیں پتہ ہی نہیں قادیانیت کیا ہے، وہ جانتے ہی نہیں قادیانیت کتنا غلیظ اور گندا کفر ہے۔ ہم تاجدار ختم زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کی ختم نبوت دین اسلام کا مرکز، بنیاد، دل، روح، شارت ہے۔ ہم بات سمجھاتے ہیں جیسے دل کی دھڑکن بند ہو جائے، وجود بے حرکت، شارت کٹ جائے، اعضاء کی سلامتی بھی دفاع نہیں کر پاتی، روح بدن سے نکلے، بدن بے حس بے حرکت۔ یہ مرکز اسلام ہے، مرکز محبت، مرکز نجات، مرکز ہدایت ہے۔ ہم لوگوں کو عقیدہ ختم نبوت کی عظمت سمجھاتے ہیں، اہمیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں اتنا اہم عقیدہ ہے کہ رب نے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کے ضمن میں ختم نبوت کو بیان کیا، تو آخری آیت قل اعوذ برب الناس کے ضمن میں ختم نبوت کو بیان کیا، توحید ابتدا میں، توحید انتہا میں، اور ضمن میں اللہ کریم سرکار کی ختم نبوت کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور آخری آیت کے ضمن فرماتے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی جو اسلوب اللہ نے اپنی توحید کا رکھا ہے، ربوبیت کو بیان کرنے کے رکھا، اللہ وہی اسلوب سرکار کی ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے استعمال فرما رہے ہیں۔ 100 آیات، 210 سے زائد حدیث، 1200 صحابہ کی جانیں اس عقیدے پر فدا ہو گئی، 1200 صحابہ کی جانیں فدا ہو گئی، اور یہ 1350 سال کے بعد لعین ابن لعین مرزا غلام قادیانی آیا اور ایک کتاب لکھتا ہے براہین احمدیہ، جلد نمبر 21، روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 304 356، اور کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے جس مذہب میں، اس کی عبارت کا خلاصہ پیش کرنے لگا ہوں، کہتا ہے جس مذہب میں ختم نبوت کا عقیدہ ہو میں اس مذہب کو لعنتی اور شیطانی مذہب سمجھتا ہوں، لعنتی اور شیطانی مذہب۔ میں ایسے نبی کو نبی نہیں مانتا، ایسے دین کو دین نہیں مانتا، ایسا دین اندھا رکھتا ہے، اندھا مارتا جہنم میں گراتا ہے۔ جو عقیدہ قرآن کی 100 آیات سے ثابت ہے، مرزا اس عقیدے کو لعنتی اور شیطانی عقیدہ لکھتا ہے، اور مسلمان ان کو جانتے نہیں، اس وجہ سے جھکتے ہیں ان کی طرف، انہیں مظلوم۔ بھائی وہ کہاں سے مظلوم آئے؟ آپ کے باپ کو کوئی گالی دے اور چودراہٹ کے ساتھ ڈاٹا بھی دے تو وہ مظلوم ہے؟ آپ کی جائیداد پہ کوئی قبضہ کرے، آپ اپنا قبضہ چھڑوانے کے لیے قانونی چارہ جوئی طاقت کے استعمال کریں، مال لگائیں، اپنا قبضہ چھڑوانا چاہیں، بھئی ظالم وہ ہے یا آپ؟ ظالم تو وہ ہے، آپ کے حق کو پامال کرتا ہے، آپ کی ماں کو گالی دی، آپ کی بہن کو گالی دی، آپ دفاع کے لیے آئے، لوگوں نے کہا دیکھ یار بیچارے مظلوم دے مقابلے سے 4 بندے آ گئے، تو سمجھدار آدمی کے کہ 4 بندے ایویں نہیں آئے، اے 4 دی ماں نو گال کٹی گئی ہے، اینا دی تیدہ دوپٹہ اتارا گیا ہے، تاں کر کے میدان چنے۔ اللہ کی قسم ایک عورت نہیں، کائنات کی ساری عورتوں کی عزتیں نیچے ہیں، سرکار کی عزت کا مقام اونچا ہے۔ یہ ملعون سرکار کی عزت پر حملہ کریں، سرکار کی ختم کو گالی دیں، اور ہم ان کو تھپڑ مارنے کے لیے نہیں، گولی مارنے کے لیے نہیں، ان کو ان کے گھر سے نکالنے کے لیے نہیں، ہم میدان میں آئے، ہمارے پیغمبر کی عزت پر حملہ نہ کرو، ہمارے پیغمبر کی ختم پر حملہ نہ کرو، سرکار کی عزت پر پیرا دیں گے، سرکار کی ختم پر پیرا دیں گے۔ اور یہ بدماش آدمی جہالت کی وجہ سے کہتا ہے او جی مظلوم نے، او مظلوم نے،
آپ کے نبی کی عزت پر حملہ کرنے والا مظلوم ہو سکتا ہے؟ آپ کے نبی کی ختم نبوت کو گالی دے کے لعنتی شیطانی کہنے والا مظلوم ہوگا؟ سیدہ فاطمہ کی عزت پر حملہ کرنے والا مظلوم ہوگا؟ سرکار کی ازواج کی عزت پر حملہ مقام پہ حملے کرنے والا مظلوم ہوگا؟ وہ گندا آدمی روحانی خزائن کے جلد نمبر 3 میں لکھتا ہے قرآن میں گندی گالیاں لکھی ہوئی ہیں، اور مسلمان ان کا مائتی بن جائے، ان کی طرف گھس جائے۔ اگر کوئی ادارہ والا ان کا طرفداری کرتا ہے اور پھر جان لیتا ہے کہ قادیانیت یہ ہے، اور صرف اتنا سوچ لیتے میں اب اپنا کالا منہ حضور کو کیسے دکھاؤں گا۔ ماں کی عزت پر حملہ کیے، ایک بیٹا دشمن کا طرفدار ہوا، ایک ماں کا، وہ اس کا حمایتی بنا، یہ ماں کا، تو ماں اس کو مان جائے گی، ماں اس کو قریب کرے گی، ماں کہے گی تو میری عزت کی پامالی میں اس کے ساتھ تھا، یہ تو بڑی بات ہے۔ ماں کی عزت پر حملہ بیٹا تماشا دیکھے آئے نہ، تو ماں کہے گی تیری وجہ تو میری عزت گواچی ہے، تو غیرت مند ہوتا، ہمت والا ہوتا، میرے حق کو جانتا، میری عزت پامال ہی نہ ہوتی، تیرے جیسا نام مراد بچہ مجھے ملا، میری عزت پامال ہو گئی۔ آج 19-20 کروڑ کے قریب مسلمان ملک پاکستان میں ہیں۔ آپ جائیں اس اڈیالہ روڈ کے تھانے میں، ڈی ایس پی صاحب مسلمان، ایس ایچ او صاحب مسلمان، پولیس والے مسلمان، آپ جائیں اساس اداروں میں مسلمان، افواج پاکستان میں مسلمان، عدلیہ میں جائے مسلمان، یہ تاجر مسلمان، زمیندار سیاستدان مسلمان، سب مسلمانوں کی موجودگی میں سرکار کو گالی دی جائے، آپ کی عزت پر حملہ کیے جائے، آپ کی ختم نبوت پر حملہ کیا جائے، اور مسلمان صرف تماشا ہی بنا ان کا ختم نبوت والوں کا قادیانیوں کے ساتھ مقابلہ کر دیکھتا رہتا ہے۔ اور سچی کڑوی بات ہے، ہمارے مقابلے میں آ جاتا ہے قادیانیوں کو کچھ نہیں کہتا، ہمارے مقابلے میں آ جائے گا۔ میں پھرنے والا آدمی ہوں، جتھے پہنچتا نا تے اتھے نال کوئی لکھن والا بھی پہنچ جاتا ہے۔ ہن لکھن والا تو کام گھٹ ہو گیا، موبائل زیادہ ہے۔ میری تو یہ ویڈیو بتاتے ہیں تو میں دیکھدا کہ پاک ادھر دوجا بندہ تے نہیں، بڑی اظہار محبت، مولانا صاحب تقریر سن کے ایمان تازہ ہو گیا، لیکن نمائندہ کسی اور دا بندہ ہے۔ اللہ کی قسم میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، سرکار امام الانبیاء کے مقابلے میں دشمنان پیغمبر کی یہاں پر تائید ہوتی ہے، امداد ہوتی ہے۔ وہ امداد کرنے والے، ان کی معاونت کرنے والے، ان کو عملاً تھپکی دینے والے اتنی بات ضرور سوچیں کہ حضور کو ہم نے منہ کون سا دکھانا ہے۔ آپ کی نوکری، آپ کا پیشہ، آپ کا ادارہ، آپ کا ملک، یہ دنیا بڑی جلدی ختم، آپ نے ختم ہو جانا ہے، دنیا باقی بھی رہے تو آپ نے ختم ہو جانا ہے۔ اس زندگی کے 2 جہاں، ایک یہ جہاں، ایک وہ جہاں، ان 2 جہانوں کے درمیان پس فاصلہ ایک سانس کا جو چل رہی ہے، تو یہ جہاں جو رک گئی تو وہ جہاں، سانس رکنے کا نام موت ہے۔ میرا سانس اللہ کرے ایسے حال میں رک جائے تو اچھی امیدیں ہوں گی کہ رب خیر کرے گا، اور اس کا سانس ایسے حال میں رکے کہ یار میری جیب چ تنخواہ دی ہے، میں نبی علیہ السلام دی ختم نبوت دا کام کرانے والے خلاف کو رپورٹات، میں نہیں کہتا اپنی رپورٹ دیانتداری کے ساتھ دو، ہمارا پورا موقف پیش کرو۔ میں نے یہاں آپ کے اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے میری پوری بات کو سنا تو کہنے لگے آپ کا موقف 100% حق پر ہے۔ 93 میں قادیانی اپنا مقدمہ لے کے سپریم کورٹ عدالت کے، تو عدالت کے فاضل جج صاحب فل بینچ، وہ سارے جج کہتے ہیں آپ کا موقف حق پر ہے، یہ قادیانی بدماشی کرتے ہیں، ملک میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرتے ہیں، ہماری عزت یعنی سرکار کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، آپ کو حق ہے، آپ کو اختیار ہے کہ آپ حضور کی عزت کا دفاع کریں۔ اچھا، ایک بڑی دلچسپ بات ہے حضرت اس پر، میلسی میں ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے، صحافیوں میں ایک پریس کلب میں پروگرام تھا، تو پریس کلب کا جو صدر تھا بالکل میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اب صحافیوں بیٹھ گئے، میں نے اپنی جو بات کہنی تھی کہی، اس کے بعد صدر نے کلب کے صدر نے کچھ سوالات کی، جوابات ہو گئے، پھر اس کے بعد اس نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا، کہتا ہے میلسی میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، 3-4 اور دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے،
اور بیچتا تھا وہ یہ گول گپے یا گولے، برف کے گولے. وہ دعویٰ کر بیٹھا نبوت کا، 1 کو 2 کو 3 کو. لوگ پہلے تو سمجھتے رہے پاگل سے ہے کوئی، لیکن بار بار مختلف جگہوں پر گئے تو ایک بندے نے بٹھا لیا. اب اس سے کچھ سوالات کیے، جب جوابات اس نے دیے اور دعویٰ نبوت پھر کیا، ساری ریکارڈنگ ہوئی. وہ لے کے ایس ایچ او صاحب کے پاس پہنچے. ایس ایچ او نے ریکارڈنگ سن کہنا انا للہ، اے کیڑا بدبخت ملعون آدمی ہے فلاں، چک لیا، چک لائے. انہوں نے کہا تسلی کرو تو جاؤ اسی کاروائی کر دیں. وہ جو دعویٰ نبوت والا تھا نا، ایس ایچ او صاحب نے اس سے توبہ طائب کے کلمات کہلوائے اور کہا آج تو بات تو ہندی گال کیتی نا، تیرے تے پرچہ دے دوں گا، تو اندر ہو جائے گا، خبردار ایتھے محل سی تو کھاپا نہیں، جھگڑا پیدا کر دیں، سارے مولوی باہر نکل آن گے. اسے ایسے ڈرایا دھمکایا، توبہ طائب کروایا، اسے رخصت کر دیا. جاؤ، 2 دن تھانے میں رکھا، جاؤ. وہ چلا گیا. صحافی کو پتہ چلا، یہ چلا گیا اس کے پاس. سید بادشاہ ہیں، سادات میں سے ہیں، چلے گئے ایس ایچ او کے پاس. ایس ایچ او صاحب سے کہنے لگے کہ اس طرح کا ایک مقدمہ آیا تھا، بندہ گرفتار، آپ اٹھا لائے تھے؟ جی اٹھا لایا تھا. اس کی ریکارڈنگ آپ نے سنی؟ وہ کھولے لفظ و دعویٰ نبوت کرتا ہے. ہاں جی سنی تھی. پھر وہ بندہ کدھر گیا ہے؟ میں نے سنا کہ تم نے اس کو چھوڑ دیا، توبہ کروا کے چھوڑ دیا ہے. کہتے چھوڑ دیا ہے. میں نے اسے کہا کوئی بندہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت پامال کر کے آ جائے، انہوں بھی توبہ کروا کے چھاڑ دو گے؟ قتل کر کے آ جائے، اسے بھی توبہ کروا کے چھوڑ دو گے؟ چوری ڈاکہ کر کے آ جائے، اسے بھی توبہ طائب کروا کے چھوڑ دو گے؟ نہیں. پھر کہنے لگا ان کیسوں میں تو مدعی ہوتے ہیں نا، یہاں مدعی کوئی نہیں بن رہا تھا، ہیلا کیا، مدعی کوئی نہیں بن رہا تھا، اس لیے چھوڑ دیا ہے. تو یہ صحافی صدر اسے کہتا اچھا اصل مسئلہ یہ تھا، کوئی مدعی نہیں بنتا تھا حضور کی ختم کے دفاع کے لیے. کہتا نا سر، مدعی کوئی نہیں بنا، میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ اچھا آپ مسلمان ہیں؟ الحمدللہ. کلمہ آتا ہے؟ کہتا جی آتا ہے. سنائیں؟ آتا ہے نا. او یار سناؤ تو صحیح نا. ایسا جو نے کلمہ سنا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو یہ صحابی کہتا ہے مدعی تو آپ کو بننا چاہیے تھا، مدعی تو آپ تھے، آپ حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے، آپ مسلمان نہیں ہیں. لیکن سر موقع چلا گیا جی. اس حافظ سے کہتا ہے موقع گوار تھا جی، وہ تانوں جنت لبن لگی سی، خدا کی رضا نبی کی شفاعت ملنے لگی تھی، تم نے موقع ضائع کر دیا، تم کسی اور طرف چلے گئے. میں کلمہ کو ہوں، میں مدعی ہوں، پرچہ کاٹو. اور ابھی تک لاہور میں کیس چل رہا ہے، 7-8 سال ہو چکے ہیں. چودھری غلام مصطفیٰ صاحب اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں. اب کتنی خوبصورت بات کی ہے. او بھائی ایس ایچ او ہے، ڈی ایس پی ہے، ایس پی ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، تاجر ہے، زمیندار ہے، وکیل ہے، جج ہے، کوئی بھی ہے، کلمہ گو ہے، حضور اس کے ہیں. اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ سرکار امام الانبیاء کی ختم نبوت پر پہرا دے. وہ خود حضور کے حق کا مدعی ہے، وہ خود حضور کا طرفدار ہے. وہ خود میدان میں کیوں نہیں اترتا؟ اس ایس ایچ او کی ماں بہن بیٹی کی عزت پر حملہ ہو تو کیا خود مدعی نہیں بنے گا؟ اس کے ہاں کوئی قتل ہو جائے خود مدعی نہیں بنے گا؟ اس کی چوری ڈاکہ ہو جائے خود مدعی نہیں بنے گا؟ سرکار کی بات آئی ہے تو کہتا کوئی مدعی نہیں بنتا سی. سونی گال کی تھی صدر صاحب نے کہ بھئی تم مدعی تھے نا، تمہیں نبی علیہ السلام کا دفاع کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے موقع ضائع کر دیا. دوستو قادیانیت ایک غلیظ کفر کا نام. میں نے برل اس کے سامنے سارے عقائد رکھے اور وہ نوجوان دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں قادیانیت تو بڑا غلیظ کفر ہے. میں نے کہا آپ تو مطمئن ہو، اسلام پہ مطمئن ہو؟ کہتے الحمدللہ قادیانیت کا کفر خوب کھل چکا ہے الحمدللہ. میں نے کہا جوانوں پھر اس قادیانی سے ملاقات کرو، اس مرتد سے میری ملاقات کرو. کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا اسلام کی دعوت. کہتے کوشش کریں گے لیکن ابھی ممکن نہیں ہے، رات زیادہ ہو گئی ہے. میں نے کہا میں نے چلے جانا صبح، میرے دوست مولانا انیشا صاحب آئیں گے، ان کے بعد فلاں آئیں گے، ان میں سے کسی سے ملاقات ضرور کروا دو، کسی نہ کسی سے ملاقات کروا دینا. مولانا عبداللہ میرانی صاحب کو بھی حضرت میں نے کہا کہ ملاقات کروانی ہے، لیکن ان دونوں نے
اس تیسرے دوست جو قادیانی ہو چکا تھا اس سے ملاقات نہیں کروائی، کورس ختم ہو گیا، ساتھی آگے، میں غمگین ہوا، یار پتہ نہیں ملاقات کیوں نہیں کرائی، پتہ نہیں کہیں وہ دونوں بھی دوبارہ بدک نہ گئے ہوں، خراب نہ ہو گئے ہوں، میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں۔ 2 ہفتے سے زائد کا وقت گزرا تو مولانا صاحب کا فون آیا، مبارک ہو، کس چیز کی؟ کہنے لگا وہ جو مرتد ہوا تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اس کو کس نے مسلمان کیا؟ اس کے سوالات کے جوابات کس نے کیے؟ اس کو قادیانیت کی حقیقت کس نے بتائی؟ کہنے لگا انہی دونوں پٹھانوں نے جو آپ کے پاس آئے تھے۔ تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا اور کہتا رہتا ہوں، جب ان کو عقیدہ ختم نبوت کے پہلے حق کا تعارف نہیں تھا، انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کی تفصیلات کو حاصل نہیں کیا تھا، قادیانیت کی تفصیلات کو، حقائق کو نہیں جانتے تھے، ان کے کفر، ارتداد، گندے کردار سے واقف نہیں تھے، تو یہ آپ کے بندے اس طرف جا رہے ہیں، ان کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے۔ اور جب تفصیلات مل گئی ہیں، تفصیلات مل گئی ہیں، تو یہ ایک کافر کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں، کافر کی ہدایت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یہ پہلا حق کو ادا کرنا اپنے لیے بھی مفید ہے، مسلمانوں کے ایمان کے لیے بھی مفید ہے، اور یہ حق کو صحیح ادا کرنا، صحیح تفصیلات کو جاننا، یہ باطل کی کاٹ اور باطل کے خاتمے کا ذریعہ اور اہل کفر کی ہدایت کا بھی ذریعہ ہے۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے ان تینوں حقوق کو صحیح درجے میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک منٹ، صحیح درجے میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ عقیدہ ختم نبوت ہی کی نسبت سے ہمارے ملک میں قانون بھی ہے جسے آئینی ترمیم 1974 کہتے ہیں۔ یہ ساری بات جو آپ کے سامنے آ گئی نا، یہ حضرت آپ کے اشتہار کے عنوان کی دید کی وجہ سے ہے۔ آپ حضرات نے اشتہار میں عنوان دیا، میں اشتہار دیکھ نہیں سکا، یہاں کہ میں نے دیکھا تو اسی کی دید کی، اسی کی نسبت کی وجہ سے کہ احباب اس عنوان کو ذہن میں رکھ کے آئے ہوں گے تو اس حوالے سے بات ہو جائے۔ اب مختصر سی بات اس حوالے سے سن لیں۔ یہ جو قانون ناموس رسول ہے، جی قانون ناموس رسول ہے، یہ قانون آپ کے سامنے، یہ پہلی سلائیڈ آپ کے سامنے کھلی ہے۔ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کو ایک اعزاز تو یہ حاصل ہے کہ اس ملک کے اندر ختم نبوت کی حفاظت کا قانون ہے۔